بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک نسخہ لے کر آیا ہوں جریان احتلام کا۔ آج کل یہ بیماری بہت زیادہ عام ہے۔ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ بہت ساری بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں، چہرے کی رونق اس سے ختم ہو جاتی ہے اور کمزوری اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کرواتے ہوئے اکثر لوگ ہچکچاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے لیے بہت زبردست آج یہ نسخہ لے کر آیا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر اتوار کے دن، سنڈے کے دن حکمت کے حوالے سے مجرب اور ہمارے بزرگوں کے آزمودہ نسخہ جات آپ کے لیے پیش کیا کروں۔ اس نسخے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ عقل مند کے لیے اس میں اشارہ کافی ہے۔ اگر کسی جوان کو، کسی بوڑھے آدمی کو جریان کی شکایت ہو، احتلام ہو، ذکاوت حس ہو، جریان سے ہونے والی تمام کمزوریوں کے لیے آپ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد اگر منی کے قطرے خارج ہوتے ہوں تو یہ نسخہ بہت زبردست ہے۔ شادی شدہ افراد بھی اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے قیمتی لمحات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نسخہ بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ اس کو بنا کر مسلسل 21 دن استعمال کریں تو انشاءاللہ کوئی بھی مردانہ بیماری، کوئی بھی مردانہ کمزوری آپ کے اندر نہیں رہے گی۔ جریان احتلام دوسرے تیسرے دن سے ہی آپ کو اس میں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن آپ مکمل پرہیز کے ساتھ 21 دن اس دوائی کو استعمال کریں۔ جو شادی شدہ افراد ہیں وہ پرہیز اس طرح کریں کہ جتنے دن دوائی استعمال کریں اتنے دن اپنی بیوی کے پاس نہ جائیں، اور جو کنوارے حضرات ہیں وہ اس دوائی کو مکمل احتیاط کے ساتھ استعمال کریں۔ اس دوران کوئی بھی غلط حرکت نہ کریں۔ گندی فلمیں دیکھنا، فاحش گفتگو کرنا، ٹیلی فون پر اپنے محبوب سے الٹی سیدھی باتیں کرنا، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ اپنے خیالات کو پاک صاف رکھیں، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، تو انشاءاللہ یہ بیماریاں 21 دن کے اندر ہمیشہ کے لیے آپ کے وجود سے نکل جائیں گی، آپ کے وجود سے خارج ہو جائیں گی۔ نسخہ بہت آسان ہے۔ جو چیزیں میں بتاؤں گا اگر ان کے متعلق آپ مزید جاننا چاہتے ہوں تو ان کی طاقت اور تاثیر کے بارے میں بھی میں الحمدللہ بتا سکتا ہوں۔ نسخہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے پنسار سٹور پر جا کر یہ چیزیں حاصل کریں۔ کلونجی آپ 10 گرام لیں جو صاف ستھری ہو، عمدہ قسم کی ہو، اس میں کیڑا وغیرہ نہ لگا ہوا ہو، کھوکھلی نہ ہو، بہت زیادہ پرانی نہ ہو۔ سفید موسلی آپ 25 گرام لیں گے۔ یہ انڈیا کی آپ موسلی لیں گے، انہیں کہیں کہ آپ سفید موسلی انڈیا کی دیں۔ 25 گرام، یہ بھی بالکل تازہ ہو، صاف ستھری ہو، بہت زیادہ پرانی نہ ہو، اس میں سونڈی لگی ہوئی نہ ہو۔ سالب مصری آپ 25 گرام لیں گے، اور خشک سنگھاڑا یہ بھی آپ 25 گرام لیں گے۔ لیکن چیزیں جب آپ خریدیں تو آپ دیکھ لیں کہ اس میں سسری لگی ہوئی نہ ہو، یہ کھوکھلی نہ ہو، ان میں کوئی کیڑا لگا ہوا نہ ہو، یہ تازہ اور فریش ہوں، عمدہ قسم کی ہوں۔ اب آپ ان کو الگ الگ لوہے کے حمام دستے میں اچھی طرح کوٹ کر باریک کر لیں اور ان کو کپڑ چھان کر لیں، یعنی کپڑے میں ڈال کر ان کو اچھی طرح چھان لیں، بالکل باریک پاؤڈر کر لیں۔ سب چیزوں کو الگ الگ پیس لیں، گرائنڈ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ ان کو یکجان کر دیں، ان کو مکس کر لیں۔ اگر کوئی شخص دوائیوں کی کڑواہٹ محسوس نہیں کرنا چاہتا، دوائیوں کا ذائقہ وہ محسوس نہیں کرنا چاہتا، یعنی کوئی چاہتا ہو کہ دوائی کی کڑواہٹ نہ ہو
دوائی کا جو ذائقہ ہے وہ اس کو محسوس نہ ہو تو اس میں وہ مصری بھی ملا سکتا ہے۔ اب کسی کو اگر شوگر ہے تو وہ اس میں مصری نہ ملائے، اگر کسی کو شوگر نہیں ہے تو اس سب وزن کے برابر وزن جب آپ تمام چیزوں کو پیس لیں، گرائنڈ کر لیں، اب ان کا جو مکمل وزن ہو ان کے برابر آپ مصری لے لیں، اس کو الگ کوٹ کر اس کے اندر مکس کر لیں۔ اگر آپ زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مصری بالکل کم ہو، تو آپ سارے وزن کے نصف وزن بھی مصری ملا سکتے ہیں، یعنی ٹوٹل وزن جو ہے وہ 85 گرام ہے، آپ اس میں 85 گرام مصری ڈال سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس میں 40، 42، 45 گرام بھی مصری ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں مصری نہ بھی ڈالیں تب بھی بہت زبردست ہے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب یہ نسخہ تیار ہو گیا، اب آپ اس کو شیشے کے جار کے اندر محفوظ کر لیں۔ کمارے حضرات، گرم اور خشک چیزوں سے پرہیز کریں، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، پراٹھا، انڈا، بڑا گوشت، بادی چیزوں سے پرہیز کریں، سموسے، پکوڑے، برگر، نان اور بازاری چیزوں سے مکمل پرہیز کریں۔ پرہیز کے ساتھ دوائی استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ زیادہ فروٹ استعمال کریں، جو چاہیں آپ پھل کھا سکتے ہیں، ان کا جوس پی سکتے ہیں۔ صبح سویرے جلدی اٹھیں، نماز پڑھیں، ہلکی واک کریں، رات کو جلد سو جایا کریں، رات کو سوتے ہوئے دودھ نہ پئیں، دن میں کسی بھی وقت دودھ پی سکتے ہیں۔ پرہیز کے ساتھ 21 دن اس نسخے کو استعمال کریں تو انشاءاللہ ساری زندگی کبھی بھی آپ کو یہ بیماری نہیں لگے گی، آپ کے چہرے کی رونق بحال ہو جائے گی، تمام کمزوریوں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی یقین کے ساتھ اس نسخے کو بنا کر استعمال کرے گا تو انشاءاللہ نہ اس کا وقت برباد ہوگا، نہ اس کے پیسے ضائع ہوں گے۔ یہ چوٹی کے مجرب اور آزمودہ نسخے کا نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے تمام نسخہ جات شیئر کیا کروں۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے صرف 3 گرام سفوف پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ صبح و شام لے لیا کریں۔ صرف 3 گرام سفوف صبح و شام تازے پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ لے لیا کریں۔ دودھ ہلکا سا نیم گرم ہو، آپ چاہیں تو اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس نسخے کو صبح و شام استعمال کریں 21 دن پرہیز کے ساتھ۔ اس دوران غلط کاموں سے پرہیز کریں، گندے خیالات سے پرہیز کریں، گانے اور فلمیں دیکھنے سے پرہیز کریں، نماز کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے وجود سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس نسخے سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کسی بھی بیماری کے متعلق آپ کوئی نسخہ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کامنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس نسخے کو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔